السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین کی غازہ پٹی پر اسرائیل کی جانب سے دہشت گردانہ حملے چوتھے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینوں سے اسرائیل کی جانب سے لگاتار غازہ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران حملوں کی لاگت بڑھ کر $61 بلین ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج ابھی تک اپنے مقرر کردہ اہداف حاصل نہیں کر پائی۔ آخر نوت اخبار نے کہا کہ سب سے مہنگی جنگ اسرائیلی اہداف ابھی تک حاصل نہیں کر پائے۔ 3 ماہ میں صورتحال کا فریم ورک کے زیر عنوان اس موضوع پر ایک خبر شائع کی گئی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج اکتوبر میں غزہ کی پٹی میں شروع کی گئی زمینی کارروائی میں حماس کے اعلیٰ عہدیداروں اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کو بچانے جیسے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور اب تک $60 بلین خرچ کر چکی ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں کی لاگت $61.35 بلین تک پہنچ گئی ہے اور اس لاگت میں فوج کا بجٹ اور شعبوں کو فراہم کی جانے والی امداد دونوں شامل ہیں۔ خبر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے ملک کی معیشت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پناہ گزینوں اور اسرائیل کی ذاتی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں ان کمپنیوں کو تقریباً $2.74 بلین ادا کرنے کی توقع ہے، جن کی کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہے اور لبنان کی سرحد پر واقع یہودی بستیوں میں املاک کو پہنچ رہے نقصانات کا تخمینہ تقریباً $1.51 بلین۔ غزہ کی پٹی کے ارد گرد غیر قانونی یہودی بستیوں کا نقصان تقریباً $6 بلین ہے۔ خبر میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سرحد اور شمال سے نقل مکانی کرائے گئے 1,25,000 غیر قانونی آباد کاروں کے اخراجات پورے کیے، جس پر اربوں ڈالر کی لاگت آئی ہے۔ خبروں میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جیسے جیسے حملے جاری ہے، اسرائیل کے لیے عالمی حمایت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ضد کہیں اسرائیل کو مزید نقصان میں نہ ڈال دے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قتل عام ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کے اقصی شہداء اسپتال کے ارد گرد بڑھنے والی جھڑپوں اور جاری انخلا کے احکامات کے حوالے سے بے چین کرنے والی رپورٹیں موصول ہو رہی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ اسپتال کے ڈائریکٹر کے مطابق 600 سے زائد مریضوں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے زیادہ تر کارکنوں کو اسپتال چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان لوگوں کا کہاں گزر بسر ہے کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ WHO اور اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ دفتر کے اہلکاروں نے کل اقصی شہداء اسپتال کا دورہ کیا اور دیکھا کہ بہت سے زخمیوں کو ہنگامی علاج کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ غزہ کے شمال میں کوئی بھی اسپتال مکمل طور پر کام نہیں کر رہا ہے، جہاں خطرے اور ضروری اجازتوں کی کمی کی وجہ سے WHO کا ایک اور مشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ غزہ میں محض مٹھی بھر صحت کی سہولیات کام کر رہی ہے۔ غزہ میں قتل عام ختم ہونا چاہیے۔ انخلا کے احکامات اور سیکورٹی کی کمی کی وجہ سے 5 ڈاکٹر اقصی شہداء اسپتال میں موجود ہیں۔ اسرائیل کی فوجی سربراہ ہرتز اللیوی نے کہا کہ غزہ میں 3 ماہ سے جاری تنازع ممکنہ طور پر 2024 تک جاری رہے گا اور دوسرے محاذوں تک پھیل جائے گا۔ اسرائیل ڈیفنس فورس کے چیف آف اسٹاف نے 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقے مغربی کنارے کے دورے کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2024 چیلنجنگ ہوگا اور اسرائیل یقینی طور پر سال بھر غزہ میں لڑائی میں شامل رہے گا، جس کا مطلب ہے کہ غزہ پر حکمرانی کرنے والے فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ موجودہ مکمل پیمانے پر تنازع مختصر ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیگر محاذوں خاص طور پر مغربی کنارے پرتشدد کے پھیلنے کے بارے میں بھی خبردار کیا، جہاں غزہ کے تنازع کا آغاز کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IDF لبنان کے ساتھ اسرائیل کی شمالی سرحد پر اپنا دباؤ بڑھائے گا، جہاں اس نے حالیہ مہینوں میں شیعہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے ساتھ گولیوں کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، ہم ان پر تیزی سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی شمالی باشندوں کو بحفاظت ان کے گھروں میں محفوظ طریقے سے واپس لانا ایک ذمہ داری اور فرض ہے۔ غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح شہر کے اسکول میں پناہ لیے جوڑے نے شادی کر لی۔ عرب میڈیا کے مطابق رفح کے اسکول میں محمد اور یاسمین کی شادی سادگی سے ہوئی۔ اس موقع پر رشتہ داروں نے بلیک بورڈ پر دونوں کے لیے پیغامات لکھے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز 7 اکتوبر 2023 سے مسلسل غزہ کے علاقوں کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,000 سے متجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 57,910 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ میں زمینی آپریشن شروع کرنے سے اب تک حماس کے مزاحمت کاروں کا نشانہ بن کر ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 510 ہو گئی ہے۔
वसती गाजा के मेन हॉस्पिटल से डॉक्टर, मरीज और बेघर लोग जान बचाकर भागने लगे हैं क्योंकि इजरायली फोर्सेस और फलस्तीनी लड़ाकों की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ऐनी शाहिदीन ने आज पीर के दिन ये बात बताई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दीगर इमदादी ग्रुप्स हालिया दिनों में अल सलाह का अल अक्सा शोदा हॉस्पिटल छोड़कर जा चुके हैं। इनका कहना है कि यह दवाखाना खतरे से खाली नहीं। दवाखाने में पनाह लेने वालों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग अब जुनूब का रुख कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि शुमाली गाजा में इसका ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब इसकी तवज्जो वसती इलाके और खान यूनुस के जनूबी शहर पर मरकूज है। अरब पार्लियामेंट ने अल्जीरिया में मजहबी आज़ादी के हवाले से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के बयान की मजम्मत की। पार्लियामेंट ने कहा कि बयान में गुमराहकुन और गलत मालूमात पेश की गई। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी में अमेरिकी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये अल्जीरिया का समाजी और सकाफती राजदारी का अंदरूनी मामला है। इसने निशानदेही की कि अल्जीरिया इन ममालिक में से एक है जो अपनी मरकजियत और एतदाल के लिए जाना चाहता है। इस हकीकत के अलावा कि अल्जीरिया का आइन और क़वानीन मजहबी आज़ादियों को तस्लीम करते हैं और वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में अक़ीदे की आज़ादी की ज़मानत देते हैं। अरब पार्लियामेंट ने अल्जीरिया की जानिब से अल्जीरिया के सदर अब्दुल मजीद की दानिशमंदाना क़यादत में इस मैदान में की जा रही अजीम कोशिशों को सराहा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने आज पीर के रोज़ कहा कि इजराइल ने गाजा में अपनी वहशियाना जंग से यतीमों की एक पूरी नस्ल पैदा कर दी है। जहां उन्होंने कहा कि 30,000 से ज़्यादा अफराद, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं, इस तनाज़े के नतीजे में हलाक या लापता हो चुके हैं। रवांडा में कैगाली नस्ल कशी की यादगार में रिमार्क्स में जहां बादशाह ने अफ्रीकी तनाज़े के दौरान नाकाबिल बयान जराइम की बात की, अब्दुल्ला ने कहा कि एक सबक यह है कि गाजा में इजराइल की अंधाधुंध जारियत कभी भी इसकी सलामती की ज़मानत नहीं देगी। इनके रिमार्क शाही महल के एक बयान के बाद सरकारी मीडिया पर चलाए गए। इस पिछले साल दुनिया भर में हुए तमाम तनाज़ात के मुकाबले में गाजा में ज़्यादा बच्चे हलाक हुए हैं। इनमें से जो बच गए हैं, बहुत से लोगों ने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया है। यतीमों की पूरी नस्ल बन चुकी है। उन्होंने कहा, अंधाधुंध जारियत और गोलाबारी से अमन कैसे आ सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने इलाकाई दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज पीर को अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों ने दो तरफा ताल्लुकात और गाजा के वाक़यात समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। अल नहयान ने गाजा की पट्टी में जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए महफूज ज़राए को यकीनी बनाया जा सके। ईरानी नवाज गिरोह ने शाम में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले किए हैं। मुकामी ज़राए का कहना है कि दरियाए फ़रात के मगरबी किनारे देर अल ज़ोर से मुतसिल म्यादीन नामी कस्बे में ईरानी नवाज दहशतगर्दों ने दरियाए फ़रात के मशरक़ी किनारे पर मौजूद अमरीकी फ़ौज के अड्डे पर पेट्रोल फील्ड पर रॉकेट हमले किए हैं। अलबत्ता इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने इस हमले के बारे में किसी किस्म का बयान नहीं दिया है। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज पीर को अल-उला के सरमाई कैंप में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का खैर मक़दम किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गाजा में इजराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद चौथी मरतबा मशरिक़ व सतह के दौरे पर हैं। अल-अख़बारिया और अमेरिकी सिफारत खाने के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन आज पीर को अगले मरहले में सऊदी अरब पहुंचे हैं। अल-उला एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और दीगर ओहदेदारों ने इनका खैर मक़दम किया। क़ब्ल अज़ीं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने अबू धाबी में इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और उर्दन के दौरे के दौरान उर्दनी फरमानरवा से मुलाकात की। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 2023 के दौरान मौसर तरीन अरब लीडर करार दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक RT मैगजीन के सर्वे में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 70% वोट दिए गए हैं। मैगजीन ने साल 2023 के दौरान मौसर तरीन अरब लीडर के लिए वोटिंग करवाई थी, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पहला नंबर दिया गया है। मौसर तरीन अरब लीडर की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान करार पाए हैं, जिन्हें 20% वोट दिए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने आज पीर को अल-उला में यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल का खैर मक़दम किया। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लिया। गाजा की पट्टी और इसके इर्द गिर्द व नवां की सूरत हाल में पेशरफ्त और इस हवाले से की जा रही कोशिशें, ख़ास तौर पर इंसानी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा में सियासी उमूर के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर सऊदा लिसाती, यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में सऊदी सफ़ीर हैफा बिनते अब्दुर्रहमान और वज़ारत ख़ारजा में यूरोपीय यूनियन के शोबे के डायरेक्टर तलाल भी मौजूद थे।
سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے فلسطینی ہلال احمر کے تعاون سے فلسطینی متاثرین میں انسانی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق آج پیر کو غازہ کے جنوب میں رفح کے مغربی علاقے میراج میں شیلٹرز تقسیم کیے گئے، جس کا مقصد بنیادی ضروریات کو پورا اور مصائب کو کم کرنا ہے۔ یہ امداد غازہ میں برادر فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور امدادی شعبوں میں فلسطین کے لیے سعودی عرب کی تاریخی سپورٹ کے فریم ورک کے اندر آتی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تنازع کے درمیان چین پہنچے مالدیپ کے صدر کو چینی میڈیا کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مالدیپ کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تنازع کا ذکر ان کے دورے کے دوران چین کے سرکاری اخبار کے اداریے میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا میں ہندوستان کو جنوبی ایشیائی مسائل پر کھلے ذہن کی پالیسی پر عمل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ خیال رہے کہ ملک کے نو منتخب صدر محمد موئز چین کی طرف جھکاؤ رکھنے والے لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ واضح کہ مالدیپ کی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے چھوٹے مرکز کے زیر انتظام خطے لکشدیپ کے دورے پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر 3 وزراء کو معطل کر دیا ہے۔ مالدیپ کی حکومت نے 3 وزراء کے قابل اعتراض تبصروں سے خود کو الگ کر لیا ہے اور اس معاملے کو ان کی ذاتی رائے قرار دیا ہے، جو حکومت کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔